اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا نور النورا تنورتا بالنور والنور فی نور نور کا یا نور اللہم یا عزیز و تعززتا بالعزت والعزت فی عزت عزت کا یا عزیز اللہم یا جلیل و تجللتا بالجلال والجلال فی جلال جلال کا یا جلیل۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب آپ ذرا دور دور بیٹھیں، ان سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں رکھتا، جو اب آپ دور دور بیٹھے ہیں ذرا قریب قریب آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الصلوات۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے کہ جو سیاہ رات کو اجالوں سے، دنیا کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کی ان مصطفیٰ مجتبیٰ طاہرہ شہداء ہستیوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو گداد بنا دیا، بے زر کو دیکھا تو گزر بنا دیا، محتاج کو سینے سے لگایا تو مختار بنا دیا، سوالی کو دیکھا تو سکندر بنا دیا، گداگر کو دیکھا تو قلندر بنا دیا۔ اور ہے میں نے آپ کے سامنے پاک خدا کی، پاک کتاب کی، پاک صورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق لم یزل فرما رہے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جن کے اعمال صالح ہیں۔ اعمال کا جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اور میں نے ڈیفرنٹ ریسرچز جو ہیں وہ پڑھی ہیں، تو جہاں جہاں پہ میں نے ریسرچز پڑھی ہیں، اعمال جس نے جہاں پہ بھی کیے ہیں نا، اس اعمال کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہے۔ غور ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سنی ہے شیعہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ موجود ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، کوئی نہ کوئی سوچ ہے، اور ایک بندہ اسی نماز میں دھماکہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ عمل اچھا ہے یا برا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ اس کا موجود ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے، حج کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے، کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے، کوئی بندہ ماتم کرتا ہے اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ماتم کرتے ہیں امام حسین کا، امام حسین کے درد کو اپنا درد سمجھ کے مارتے پیٹتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک عقیدے کی مثال دینے لگا ہوں کہ جب جنگ میں دندان مبارک شہید ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک صحابی جن کا نام اویس کرنی تھا، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف سنا کہ محمد مصطفیٰ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اپنے دانت کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کیا۔ پہلے ایک دانت نکالا، انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ دانت نہ ہو، پھر دوسرا دانت نکالا، انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ بھی دانت نہ ہو، پھر تیسرا دانت نکالا، انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ بھی دانت نہ ہو۔ شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا۔ انہوں نے نکالتے نکالتے اپنے سارے دانت نکال دیے۔ جب محمد مصطفیٰ واپس آ کے محفل میں بیٹھے
تو محمد مصطفیٰ نے اپنے تمام صحابیوں سے کہا لوگوں میری بات سن لو، آج مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنائے ہوئے محلات میں سے نہیں آ رہی، آج مجھے جنت کی خوشبو اویس کرنی کے جھونپڑے سے آ رہی ہے۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کو سننے کی۔ آج مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنائے ہوئے محلات میں سے نہیں آ رہی، آج مجھے جنت کی خوشبو اویس کرنی کے جھونپڑے سے آ رہی ہے۔ تو اگر اعمال احسن کرنے ہیں تو ان کی محبت کو دل میں ڈالنا پڑے گا۔ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بار بار انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں، انسان کو دین سے دور کرتی ہیں۔ پہلی بیماری کا نام ہے شرک، دوسری بیماری کا نام ہے کفر، تیسری بیماری کا نام ہے منافقت۔ یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اسلام کے دائرے سے دور کرتی ہیں۔ شرک، اب ظاہری بات ہے جو بھی بیماری ہے اس کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوتا ہے، تو اللہ کی جو محبت ہے وہ شرک کا علاج ہے۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں دیکھوں گا کون بندے میرے ساتھ بولتے ہیں کون نہیں بولتے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں وہ داد دیں گے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میرے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ کی محبت شرک کا علاج ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت کفر کا علاج ہے، پیر علی کی محبت منافقت کا علاج۔ آئے ہائے، علاج کرنا ہے نا ہم نے، تاکہ ہم اسلام کے جتنا قریب سے تر ہو سکے ہو جائیں۔ تو اللہ کی محبت شرک کا علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محبت دل سے کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن اللہ اللہ کر لیا دوسرے دن رام رام کر لینا۔ اللہ کی محبت دل سے کی جائے پھر علاج ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کی محبت بھی دل سے کی جائے تو علاج ہے، اسی طرح علی کی محبت بھی دل سے کی جائے تو علاج ہے۔ تو ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں اعمال صالح بتاتی ہے۔ اور کچھ لوگ پھر ایسا کرتے ہیں کہ بجائے ان سے محبت کرنے کے، جو ان سے محبت کرتا ہے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کی محبت کا، ان کے عشق کا معیار تو دیکھیں۔ بابا دے بلند صلوات پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کافر جو ہے وہ کسی کا نکاح پڑھ سکے، اور وہ بھی محمد جیسے نبی کا، بانی شریعت کا۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پھر یہ تو بتاؤ کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو محمد اور خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ اور جو اہل علم بیٹھے ہیں میری ان سے گفتگو ہے۔ اچھا چلیں، بات اگر ذکر ہو ہی گیا تو میں اس بات کو مکمل کرتا چلوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ لمبا مضمون ہو۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ آپ لوگ صلوات پڑھیں، میں بتاتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جتنی میری بات کی قیمت ہو 107 چک والوں اتنی جو ہے وہ دعا ضرور کرنا، داد بھی دینا، آپ کا ضمیر خمیر روح بدن جسم بولے تو بول لینا ورنہ بے شک نہ بولنا۔ محمد مصطفیٰ اور خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ تاریخ طبری، سیرت ابن عشام، میں دونوں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اور دونوں کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ اس طرف بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے گھر والے، اس طرف بیٹھے ہیں جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کے گھر والے۔ غور سے سنیے گا، اس طرف بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے گھر والے، اس طرف بیٹھے ہیں جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کے گھر والے۔ دونوں کے درمیان بیٹھ کے ابو طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و اقام للناس و یبن الصفا و یبن المروہ و ھذا اخی محمد ابن عبداللہ و ھذا شرفا و فضلا کثیرا و ھذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ و حق مہر من مالی۔ دونوں کے درمیان بیٹھ کے ابو طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ لوگ چپ ہو گئے ہیں، قرآن اترنے میں ابھی 15 سال باقی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی۔
ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جناب ابو طالب کی فضیلت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دونوں کے درمیان بیٹھ کے ابو طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل تعریف صلی اللہ کی، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، وَإِقَامَ لِلنَّاسَ، اور ہمیں لوگوں پہ حاکم بنایا، وَيَبْنَ الصَّفَا وَيَبْنَ الْمَرْوَہ، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، ہم عرب کے سردار ہیں۔ پھر محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں حاذی اخی محمد ابن عبداللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وَهَذَا شَرَفًا وَفَضْلًا كَثِيرًا، پورے عرب میں اس کا ثانی کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی مثال کوئی نہیں، پورے عرب میں اس جیسا کوئی نہیں۔ اپنا اور محمد کے خاندان کا تعارف کرانے کے بعد منہ دوسری طرف پھیر کے کہا وَحَاذِهِ خَتِیجَةَ الْمُعَظَّمَہ محترمہ مکرمہ، یہ تمہارے قبیلے کی معظمہ بی بی، یہ تمہارے قبیلے کی مکرمہ بی بی، یہ تمہارے قبیلے کی محترمہ بی بی خدیجہ ہے، میں اس سے اپنے محمد کا نکاح پڑھتا ہوں۔ اگلے جملے آخری بندے تک، اگلے جملے سنو گے ابو طالب نے کیا فرمائے؟ ابو طالب فرماتے ہیں وَحَقْ میرے بِمَالِی، جتنا خدیجہ کے گھر والے چاہو، جتنا خدیجہ کے اہل و عیال چاہو، جا کے مشورہ تم کر لو، حق مہر میں دے دیتا ہوں۔ آؤ ابو طالب سے پوچھیں مولا یہ کس خاندان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جن کے رستوں میں ایرانی قالین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے ہیں، جن کے اونٹوں کی قطاروں پہ سونے کی چابیاں لا دی جاتی ہیں، کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ انہوں نے آسمان مانگ لیا تو کیا دے گا؟ انہوں نے زمین مانگ لی تو کیا دے گا؟ ابو طالب کی آواز ہے سجاد حیدر جاہل نہ بن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اللہ نے آج تک وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس پر میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ نے آج تک وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس پر میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ محمد اور خدیجہ کا نکاح کیسے پڑھا تھا اور کس نے پڑھا تھا۔ اب بھی لوگ کہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کوئی سوچ کرنی چاہیے، ان کو کوئی عقل کرنی چاہیے۔ آخری بندے تک دامن وقت میں گنجائش نہیں، آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے داد بھی دیجیے گا، دعا بھی دیجیے گا، میں دیکھوں گا کتنا جاگ کے سنتے ہیں۔ 107 تک والے لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آؤ ذرا سجاد حیدر سے سنو، علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کے گلشن کا پھول پالا، علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کے گلشن کا پھول پالا۔ میں اس وقت تک پڑھتا رہوں گا جب تک آخری آدمی میرے ساتھ نہیں مل جاتا۔ علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کے گلشن کا پھول پالا، خدا کی جیسے رضا تھی ویسے خدا کا پختہ اصول پالا۔ او کم عقل کے کم عقل بیٹے، دماغ تیرا خراب کیوں ہے؟ اسی کو کافر تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تیرا رسول پالا۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے؟ بچے نے نعرہ لگایا اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ علی کے منکروں پہ کر کے لعنت اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ ہم ناز جلی سے پیار کرتے ہیں، کبھی بزم حسینی میں تو آ کے دیکھ لے ملا، میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار کرتے۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بس دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں۔ سکینہ کے بابا کا سینہ سکینہ سے ایسے ہے لوگوں چھڑایا گیا، جو ہی بچی ہے بابا کے سینے سے لپٹی تماچوں سے اس کو ہٹایا گیا۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک آنسو بھی نکل آئے تو یقین جانے زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ ایک آنسو نکل آئے آپ کی نجات کا باعث بن جائے گا۔ میں نے کہا سکینہ کے بابا کا سینہ سکینہ سے ایسے ہے لوگوں چھڑایا گیا، جو ہی بچے ہے بابا کے سینے سے لپٹی تماچوں سے اس کو ہٹایا گیا۔
پھر اسی کے تو بابا کے سر کو پکڑ کے ہے زلفوں سے اوپر اٹھایا گیا، یوں ہی روتی یہ دنیا سے رخصت ہوئی، یوں ہی رسیوں میں لاشاں سجایا گیا۔ یہ سکینہ جو رونے کی عادی نہ تھی، ہر قدم پہ اسی کو ہے رونا پڑا، جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی آخر ہے مٹیوں پہ اس کو بھی سونا پڑا۔ بابا کے قاتل کے پیچھے منتیں کر کے چلتی رہی ہے، اس کو یوں نہ مار، اس کو یوں نہ اٹھا، میرا غریب بابا ہے، اس نے تیرا بگاڑا ہی کیا ہے۔ جب ظالم نے ظلم کیا نا سکینہ کے منہ پہ، پھر سکینہ کو بابا بھول گیا، سکینہ کو اکبر بھول گیا، سکینہ کو انہیں محمد بھول گئے، سکینہ کا رخ دریائے فرات کی طرف پھر گیا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے چچا عباس، آ دیکھ تیری سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑ رہے ہیں، آ دیکھ تیری سکینہ یتیم۔ رو لیا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے رو لیا کرو بی بی کے مصائب پہ۔ جناب سجاد فرماتے ہیں، یہ وہ بہن ہے سجاد کی، عابد فرماتے ہیں مجھے اس بہن کا ایک سوال قیامت تک رلائے گا، حشر تک رلائے گا، محشر تک رلائے گا۔ کسی نے پوچھا کون سا سوال؟ عابد فرماتے ہیں میں شام کے مرکزی چوک میں آیا ہوں، جو رونے آئے ہو رو لینا، میں شام کے مرکزی چوک میں آیا ہوں، میری یہ 4 سال کی ننھی بہن میرے قریب آئی ہے، میرے سامنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں، میں تیری غریب بہن ہوں، میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں مانگتی ہوں۔ عابد فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا؟ سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے کہ جب شام میں کوئی قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا؟ سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے تماچے مارتا ہے، وہ مجھے تازیانے مارتا ہے، جو رونے آئے ہو رو لینا۔ آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے آپ کے بابا نے آپ کی پھپھی کو زنجیروں سمیت دفن کیا تھا، فرمایا ہاں۔ اس نے کہا زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی، فرمایا تھی۔ اس نے کہا پھر اتارے کیوں نہیں؟ فرمایا کربلا، شام، بازار، دربار، تنگ موڑ، تنگ رسیاں، تنگ گلیاں، شرابیوں کا ہجوم تھا، بدماشوں کا ہجوم تھا، لوہے کے زنجیر تھے، میری بہن کا گوشت نرم تھا، لوہے کے زنجیر میری بہن کے گوشت کے اندر۔ عزادارو آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ عابد نے اس بہن کو قبر میں اتارا، قبر کا تعویذ بند کیا، یا عابد نے قبر کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کی۔ ادھر سے باقر قریب آیا، باقر کہتا ہے بابا میرا کربلا کا غریب بابا، بابا اتنا تو کربلا نہیں رویا، اتنا تو شام غریبہ نہیں رویا جتنا آج رو رہا ہے۔ عابد فرماتے ہیں میری کچھ مجبوری بن گئی ہے۔ بابا کون سی مجبوری؟ عابد فرماتے ہیں پردیس میں مجبوریاں نہیں پوچھتے، نہیں بابا بتا تو صحیح کون سی مجبوری؟ عابد فرماتے ہیں میں جب تعویذ قبر کو بند کرنے لگا ہوں تیری پھپھی کے لب ہلے، میں نے سکینہ کے لبوں سے کان لگائے، سکینہ کی ایستا سے آواز آ رہی تھی بھیا میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں، اور مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے کہ شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا، اور میں بابا کو رونا چاہتی ہوں۔ سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، عابد مجھے پتہ